حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت خلیل اللہ کے پڑپوتے ہیں۔ آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی دختر ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام جس قدر دولت مند اور مالدار تھے اتنے ہی عابد و پرہیزگار تھے۔ آپ کی جاہ و ثروت کا تاریخ میں یہ اندازہ کیا جاتا ہے کہ 1000 گھوڑے، 2000 اونٹ، 1000 کھچر، 1000 گائیں، 10,000 بکریاں، 500 خدمتی غلام، 500 تجارتی کارندے کارکن، کئی سو باغ پھل و میووں کے تھے اور 500 ہل کی کھیتی ہوتی تھی۔ اور ایک کی سخاوت، آپ کی سخاوت کی یہ کیفیت تھی کہ وہ ملازم جو دودھ دوہنے پر مقرر تھے ان کو یہ حکم تھا کہ شہر اور بستی کے لوگوں سے جس کا جی چاہے دودھ نکال کر لے جائے، کسی کو منع نہ کرنا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ادھر لوگ دودھ نکال کر لے گئے اور ادھر مویشیوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ آپ کا معمول تھا کہ ہر روز 5 اونٹ، 5 بیل، 5 گائیں، 5 گھوڑے، 5 خچر، 10 بکریاں خیرات کیا کرتے تھے، جس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ جتنی آپ خیرات کرتے تھے اتنی ہی مویشیوں کی پیدائش ترقی کرتی جاتی تھی۔ آپ ہر روز نیا جوڑا پہنتے جسے اگلے روز اتار کر محتاجوں کو خیرات کر دیتے تھے۔ تمام باغات اور کھیتوں کے رکھوالوں کو ہدایت تھی کہ میوہ جات پھل پھول، غلہ وغیرہ جس راہگیر مسافر کو جتنا جی چاہے لے جائے اس کو نہ روکا جائے۔ رات کو تمام شہر کے شب بیداروں اور عابدوں زاہدوں کو بلاتے تھے اور ان کے ساتھ تمام رات معبود حقیقی کی عبادت میں مشغول رہ کر دن نکلے انہیں عمدہ کھانے کھلا پلا کر رخصت کرتے تھے۔ ہر روز اپنے توشہ خانوں میں جانچ پڑتال کرتے تھے، یہ اس واسطے نہیں کہ کوئی چیز گم نہ ہو گئی ہو بلکہ اس لیے کہ بھلا اس مال سے کچھ خیرات بھی ہوئی ہے یا نہیں۔ شیطان بھی آپ کے مال و متاع کی طاق میں آتا تھا اور ہر چیز پر 2 قفل اور 2 مہریں لگی ہوئی دیکھ کر جلتا تھا، ایک مہر زکوٰۃ کی اور ایک شکر الہی کی، اور مایوس ہو کر چلا جاتا تھا۔ آپ کے اخلاق کی یہ کیفیت تھی کہ شہر میں ہزاروں یتیم بچے اور ہزاروں بیوائیں تھیں، لیکن کوئی یتیم اپنے کو یتیم اور کوئی بیوہ اپنے آپ کو بیوہ نہیں سمجھتی تھی، کیونکہ جتنی خبرگیری کھانے پہننے کی خاوند بیوی کی اور اولاد کی کرتا ہے اس سے 2 چند پرورش آپ فرماتے تھے۔ ابھی تک آپ بن بیاہے تھے اور آپ کو نکاح کی جستجو تھی کہ آپ کو پتہ چلا اور کسی نے خبر دی کہ ایک حضرت فرعیم بن یوسف علیہ السلام کی صاحبزادی ہے جن کا نام رحمت ہے، آپ اپنے نکاح کا پیغام بہا دیں۔ آپ نے یہ تجویز پسند فرمائی اور اسی خیال سے مصر تشریف لے گئے اور حضرت افرعیم سے اپنے عقد کا پیام دیا۔ جواب ملا کہ میری لڑکی تمہارے لائق نہیں، بلکہ وہ معصومہ کسی پیغمبر کے عقد میں لانے کے قابل ہے اور تم پیغمبر نہیں ہو۔ آپ نے عرض کیا کہ میں حضرت اسحاق پیغمبر کا پوتا ہوں اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا پڑپوتا ہوں، شاید خداوند کریم مجھے بھی یہ نبوت کی دولت عطا فرمائے۔ حضرت فرعیم نے فرمایا، اے ایوب، یہ وہ لڑکی ہے جس کی پیدائش کے زمانے میں ایک دن میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ وہ میرے پاس تشریف لائے اور بی بی رحمت کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، میں اپنا حسن تجھ کو دیتا ہوں۔ چنانچہ اس کے حسن و جمال کا اس وقت
اس وقت میں دنیا میں کسی عورت و مرد کو نہیں پاتا ہوں۔ اے ایوب، اگر تو اپنے نسب نامے میں سچا ہے تو بے شک وہ تیرے لائق ہے۔ الغرض بی بی رحمت سے آپ کا عقد نکاح ہوا اور حضرت ایوب اپنی بی بی رحمت کو لے کر اپنے وطن تشریف لائیں، جن سے 24 لڑکے لڑکیاں پیدا ہوئے۔ پھر اللہ پاک نے آپ کو نبی بنا کر ملک خوران کی طرف روانہ فرمایا۔ آپ نے وہاں جا کر اسلام کی تبلیغ شروع فرمائی۔ وہاں کے بادشاہ نے آپ کو طلب فرما کر دریافت فرمایا کہ تمہیں کسی نے نبی بنا کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس خدا نے جس کے کارخانے عظیم ہیں اور جس نے آسمان کو بغیر ستون و دیوار کے معلق قائم کیا ہے۔ بادشاہ نے یہ سنا اور جھنجلا کر کہا کہ چھت بھی کہیں بے ستون رک سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا خدا میں سب طرح کی قدرت ہے۔ بادشاہ نے کہا اگر یہ بات سچی ہے تو بھلا میرے مکان کی چھت کو بے ستون قائم تو کرو۔ حضرت ایوب نے فرمایا میری مجال نہیں ہے، یہ تو اسی خدا کی قدرت ہے کہ جس نے آسمان کی اتنی بڑی چھت کو بغیر ستون کے روک رکھا ہے، وہ چاہے گا تو تیری چھت کو بھی بے ستون قائم کر دے گا۔ اتنا کہتے ہی اس گھر کے جس قدر دیوار و ستون تھے یا حق کہہ کے سجدے میں گر پڑے اور چھت معلق قائم رہ گئی۔ جب یہ معزز بادشاہ اور اس کے فوج و سپاہ نے دیکھا تو حیران و ششدر رہ گئے اور صدق دل سے آپ کی نبوت کے قائل ہوئے۔ بادشاہ میں فوج و سپاہ اور رعایا مسلمان ہو گیا اور آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اے سچے خدا کے سچے نبی، ہمارے ملک میں پانی بہت کم اور ریت بہت زیادہ ہے، آپ خدا سے دعا فرمائیں کہ وہ ریت کو ہمارے واسطے پانی بنا دے۔ آپ نے دعا فرمائی، اسی وقت ریت کی بھوڑیں پانی کی جھیلیں اور تالاب بن گئیں۔ آپ یہاں سے کامیاب ہو کر اپنے وطن میں تشریف لائے اور اسی طرح ذکر و شکر خدا میں رات و دن مشغول رہتے تھے۔ آپ کی عبادت و ریاضت ایسی تھی کہ ملائکہ آفرین و تعریف کرتے تھے۔ باوجود اس قدر امیر و کبیر ہونے کے کہ ہر دم ذکر و شکر بجا لاتے، شیطان ملعون زمین پر آپ کی تعریف سن کر آپ بگولا ہو ہی رہا تھا، لیکن جب آسمانوں پر پہنچا تو وہاں اس سے زیادہ آپ کی حمد و ثنا کے زمزمے سننے میں آئے۔ اب تو وہ اور بھی جل کر خاک ہو گیا اور حضرت ایوب کو نقصان پہنچانے کی فکر کرنے لگا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے تمام شیاطین آسمانوں پر چلے جاتے تھے اور فرشتوں سے باتیں کر لیا کرتے تھے، لیکن لاکھوں درود اور کروڑوں سلام اس ذات و صفات پر کہ جس کے طفیل سے ہمارے دشمنوں کے دروازے وہاں بند کر دیے گئے اور تمام جنات و شیاطین آسمانوں پر جانے سے روک دیے گئے۔ ایک روز شیطان لعین نے دربار رب العزت میں عرض کی کہ ایوب علیہ السلام کی عبادت و ریاضت و شکر گزاری زیادہ قابل قدر نہیں ہے، کیونکہ مالدار ہے، اگر ذرا بھی افلاس و مصیبت میں گرفتار رہتے تو حال کھل جاتا۔ ارشاد ہوا کہ ہمارے مخلص بندے ایوب کو آزمانا چاہتا ہے تو امتحان لے کر بس اس نے اس پتھر پر جہاں قابیل نے حابیل کو مارا تھا کھڑے ہو کر نعرہ بلند کیا، جس کو سن کر گروہ شیاطین جمع ہو گیا۔ اس نے دریافت کیا کہ تم کیا کر سکتے ہو؟ سب نے اپنا اپنا حال بتایا،
ایک نے آگ بن کر حضرت ایوب علیہ السلام کے اونٹ اور مویشی جلا دیے۔ آپ کے تمام اونٹ اور مویشی ہلاک ہو گئے۔ شیطان ایک چرواہا بن کر آیا۔ آپ نماز میں مشغول تھے، کہنے لگا کچھ خبر بھی ہے آپ کے خدا نے آپ کے سب مویشی جلا دیے؟ آپ نے کہا الحمدللہ، چاہا دیا چاہا لے لیا۔ شیطان بولا وہ آگ آسمان سے آئی تھی۔ آپ نے فرمایا وہ مختار ہے۔